یہ عید تہوار ہی ہوتے ہیں، یادیں دلاتے ہیں۔ امیر بالاج عید الاضحیٰ کس طرح مناتے تھے، جانور کس طرح کا پسند کرتے تھے، گوشت کی کیسی تقسیم ہوتی تھی؟ جب بقرہ عید آنی تو اس نے نکل جانا اور وہ ساری منڈیاں خود پھرتا تھا، خود جانا ہے، خود جانور پسند کرنے ہیں اور پسند کر کے لا کے ان کی سجاوٹ کرنی، سجانا، جتنی لیبر ہے وہ سب کے علیحدہ علیحدہ سے وہ حصے بنا کے ان کو بلا کے اور لائنوں میں انشاءاللہ تعالی ان کو تقسیم کیے جاتے تھے۔ والدہ کے کیا تاثرات تھے؟ ہدایت کی موسم وغیرہ کو کہ بلاج جیسے قربانی کرتا تھا اس سے زیادہ جانور لائیں اور غریبوں میں زیادہ سے زیادہ تقسیم کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ میرا نام زین امتیاز ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پوائنٹ۔ ناظرین، امیر بالاج کے قتل کو تقریباً 4 ماہ گزر چکے ہیں اور امیر بالاج کے قتل کے بعد یہ پہلی عید قرباں ہے اور میرے ساتھ موجود ہیں امیر بالاج کے قریبی دوست ہیں، بھائیوں سے بڑھ کے ہیں، کیسر بٹ صاحب۔ ان سے جانتے ہیں کہ امیر بالاج عید الاضحیٰ کس طرح مناتے تھے، جانور کس طرح کا پسند کرتے تھے، گوشت کی کیسی تقسیم ہوتی تھی، چونکہ اب وہ ہم میں نہیں ہیں تو اب ان کے گھر میں کس طرح قربانی کی جا رہی ہے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسر بھائی، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ امیر بالاج کے قتل کے بعد جو ہے یہ پہلی عید ہے، تو کیا سمجھتے ہیں امیر بھائی جو ہے کس طرح کا جانور پسند کرتے تھے، قربانی کیسے کرتے تھے، کس کے ساتھ جاتے تھے؟ بلاج جو تھا نا وہ ایک ذوق والا بندہ تھا اور اس کو شوق تھے اور اس کی ایج ایسی تھی کہ گھر میں بڑا ہونا ایک فخر کی بات ہوتی ہے اس ایج میں نا، تو اس سے انسان کے ٹیلنٹ میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور وہ ہر چیز جو ہوتی تھی وہ کہتا تھا خود میں جا کے خریدوں اور کوئی دوسرا بھی لے آیا نا تو جیسے ہوتی ہے نا وہ کہتے ہیں پنجابی میں نکتہ چینی، اس کو یہ عادتیں تھیں نا، نفاست تھی، نفیس چیز تھی، ہر چیز نفاست کے ساتھ وہ پسند کرتا تھا۔ تو آپ یقین جانیے کہ جب بقرہ عید آنی تو اس نے نکل جانا اور وہ ساری منڈیاں خود پھرتا تھا، تو جا کے یہ بھی نہیں کوئی بندہ بھیجنا، نہیں خود جانا ہے، خود جانور پسند کرنے ہیں اور پسند کر کے لا کے ان کی سجاوٹ کرنی، سجانا، پھر بچوں کے ساتھ بلا کے بچوں کے ساتھ ان کو وہ گل مل جانا جانوروں نے، اور بکرے بھی کافی زیادہ، اور وہ جتنے بھی زیادہ سے زیادہ غریبوں کا حصہ جس میں سے نکلتا تھا وہ کام کرتا تھا۔ نہیں، کتنے ٹوٹل جانور کتنے کرتے تھے قربانی؟ وہ تو 5-6 جو بڑے جانور ہیں اور چھوٹے بکرے جو ہیں یہ 8-10 کے قریب وہ۔ اچھا، ہاں جی۔ تو سارے پہلے دن ہی قربانی کی جاتی تھی یا 3 مختلف دنوں میں؟ نہیں 2-3 دن چلتا ہے وہ سلسلہ ادھر۔ ہاں جی۔ تو مجھے یہ بتائیے گا کہ جب جانور پسند کرتے تھے وہ پھر جو گوشت کی تقسیم ہے کیا وہ بھی خود اپنے پاس بیٹھ کے کرواتے تھے یا وہ پھر دوسرے لوگ؟ وہ آپ نے دیکھا ہی ہے کہ جیسا وہ سادہ بندہ تھا تو وہ اس کو شوق بھی تھا اور وہ شغل بھی کرتا تھا، خود پکڑ لینا، خود گوشت بنانا، اور وہ پہلوانوں کا خاندان ہے کھانے پینے کے، تو وہ پہلے سے ہی وہ پاوے جو ہوتے ہیں وہ اچھے اس نے نکال لینے، ٹھیک ہے کہ بس مجھے یہی چاہیے، باقی سارا غریبوں میں تقسیم کر دیں، یہ رشتہ داروں کے حصے ہیں، یہ ادھر بھیجنے ہیں آپ نے، اور جتنی ادھر لیبر لگی ہوتی تھی، ادھر تو لیبر بہت زیادہ ہے نا، تو پھر وہ جتنی لیبر ہے وہ سب کے علیحدہ علیحدہ سے وہ حصے بنا کے ان کو بلا کے اور لائنوں میں انشاءاللہ تعالی ان کو تقسیم کیے جاتے تھے، اور ایک رونق ایسی اور ایسا سما وہاں پہ ہوتا تھا کہ جیسے پوری دنیا کی عید ہی یہاں پہ ہو رہی ہے۔ اچھا، تو مجھے یہ بتائیے گا یہ ان کی پہلی عید ہے تو کس طرح آپ بھی ان کے ساتھ ہی ہوتے تھے، جانور جب آپ پسند کرتے تھے تو اس دفعہ تو آپ کو بھی ذرا کمی تو محسوس ہوئی ہوگی؟ بہت زیادہ، دیکھیں جو اندر کی بات ہے نا، دل کی بات ہے نا، وہ تو نہ منانے کے برابر ہے نا، نہ ذوق نہ شوق نہ وہ چیزیں، لیکن یہ سنت ابراہیمی اور یہ نبھانی پڑتی ہے اور یہ زندگی کا سلسلہ تو چلانا ہے، تو یہ ادھر بھی موسم نے پوری تیاری کر کے رکھی ہوئی ہے۔ کیا اس دفعہ بھی اسی طرح سے جانور جو ہیں وہ تقسیم ہوں گے، اسی طرح اس دفعہ پھر امیر بالاج کی جگہ امیر معصب؟ جی انشاءاللہ تعالی، اور کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں پہ بھی نا اس سے بڑی قربانی ہو، اور جتنی لوگوں نے دعائیں کی ہیں اور غریب لوگوں نے وہاں پہ بسنے والے جو ہیں جن کا وہ مسیحا بنا ہوا تھا اور ان کو کوئی تکلیف نہ آئے، پہلے سے زیادہ جائے، وہ یہ نہ کہیں بلاج تھا تو اتنا تھا تو ابھی ہمیں کم ہو گیا ہے، اور اس کو جو ہے نا اچھے سے مانیٹر کیا جائے اور ہر گھر کے دہلیز کے اوپر یہ ان کا حصہ پہنچنا چاہیے۔ خود پہنچاواتے تھے یعنی کہ ملازمین کے؟ جی بالکل۔
تو مجھے یہ بتائیے گا کہ پچھلی عید کا کوئی خوشگوار واقعہ بتائیے گا کہ جو امیر بالاج اور آپ کا گزرا ہو بڑی عید کے حوالے سے۔ بس وہ ہنسی مذاق ہی ہوتا ہے، جاتے ہیں ادھر گئے، کھانا وغیرہ منگوایا، کھانا کھایا، اور مجھے کہنے لگے اسپیشلی جو ٹکیاں آپ کھاتے ہیں ابھی تو عید کی وجہ سے دکانیں بند ہو گئی ہیں، وہ تو نہیں ملیں گی، تو یہ میں نے خود بنوایا، یہ دیکھیں یہ مچھلی کا یہ ایسے بنوایا میں نے، اندر سے بوٹیاں نکالی، بس وہ یہی باتیں یاد آتی ہیں، جیسا ماحول ہو پھر ویسی باتیں ہی ہوتی ہیں، پھر مذاق کرنا، ایک دوسرے سے ہنسنا۔ آپ کی آنکھیں ابھی بھی بھر آئی ہیں، کتنا مشکل لمحہ ہے کہ اس قربانی کو گزارنا۔ بہت بہت مشکل تو بہت ہے، زندگی مشکل ہو جاتی ہے جب اپنے پیارے دور ہوتے ہیں نا، تو ذہن بھائی زندگی تو مشکل ہو جاتی ہے، لیکن ہم نے ان حادثوں سے گھر کے سنبھلنا سیکھا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ، اور قوم کی امیدیں ہیں یار، بھائی تو بھائی تھا لیکن قوم نے بھی امیدیں لگائی ہوئی ہیں، کیونکہ یہ یوتھ کا قتل ہے، بلاج کا قتل نہیں ہے، یہ پورے معاشرے کا سوال بن گیا اب نا، تو ہر بندہ دیکھیں سوشل میڈیا کے اوپر وہ ڈھونڈ رہا ہے کہ ایک دفعہ تیفی بٹ کو سزا دی جائے، اور اتنا پیار لوگوں نے کیا ہے یہ پورے معاشرے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ان معاشرے کی خوشی کے لیے، لوگوں کی خوشی کے لیے ہم اپنی زندگی کے جو کام ہیں ان کو کنٹینیو رکھیں۔ آپ کچھ دیر پہلے بھی امیر بالاج کی فیملی سے مل کر آئے ہیں، ان کے کیا تاثرات تھے، بچوں کا کیا پیغامات تھے، کیونکہ بچے پہلے ان کے ساتھ ہوتے تھے، والد کے ساتھ بچوں کا ایک اور مل کر قربانی کرنا، گوشت تقسیم کروانا۔ جی پہلی عید تو گزر گئی جیسے تیسے، اپنی نیا کام تھا بلاج کا، تو اس بار بچے بہت پریشان ہیں، وہ اتنا عرصہ کبھی گزرا نہیں باپ کے بغیر یا والد کے بغیر ان کا، بلاج سے وہ بہت اٹیچ تھے، بلاج ان میں اپنا بچپن دیکھتا تھا، ان کے ساتھ کھیلتا تھا، تو وہ ایک تو جس بچے کو یا بڑے کو بھی کسی کی عادت ہو جاتی ہے نا، تو اس کو بھی پریشانی ہوتی ہے، تو وہ تو 24 گھنٹے باپ کے سینے کے اوپر لیٹتے تھے، اور یہ دیکھیں یہ عید تہوار ہی ہوتے ہیں جو ہمیں یہ یادیں دلاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ میرے بھائی کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور اس کے بچوں کو اللہ تعالیٰ صبر دے۔ والدہ کے کیا تاثرات تھے ابھی جو اب مل کر آئے ہیں؟ والدہ کو کوئی پتہ نہیں یہ عید ہے یا نہیں ہے، ان کا تو اس طرف دھیان ہی نہیں جاتا، تو وہ تو اپنے بیٹے کو ہی ڈھونڈتی ہے اور تکلیف میں ہے، اور عبادت کرتی رہتی ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ، تو عبادت کر کے وہ اپنے بیٹے کو جو کلام پڑھتی ہیں، قرآن پاک پڑھتی ہیں، وہ بخشتی ہیں، ختم دلاتے ہیں، اور یہ معاملات ہیں، اور جو انہوں نے بس ہدایت کی موسم وغیرہ کو کہ بلاج جیسے قربانی کرتا تھا اس سے زیادہ جانور لائیں اور غریبوں میں زیادہ سے زیادہ تقسیم کریں، اور ان کو یہ کہیں جن کو دیں کہ بلاج کے لیے دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ اس کی اگلی منزل آسان کر دیں۔ آمین جی، اللہ پاک ان کی آخرت کی منزلیں آسان فرمائے۔ لاسٹ پہ یہ بتائیے گا کہ کیس کہاں تک پہنچا؟ آج بھی آپ نے دیکھا ہے کہ 4 ماہ گزرنے کے بعد بھی امیر بالاج کی فیملی، آپ جیسے دوست احباب ابھی تک انصاف کے منتظر ہیں، کہاں تک کیس پہنچا؟ دیکھیں انصاف تو وہیں کا وہیں پہ کھڑا ہوا ہے، یہ میں بس یہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ پاک یہ جو پچھلے مرڈر ہوئے ہیں ان کی طرح کہیں یہ بھی ایسے ہی نظر نہ ہو جائے، کیونکہ قوم نے اس کے اوپر بہت آواز اٹھائی ہے اور قوم کا دھیان ہے اس کے اوپر، اور قوم کی امید نہیں ٹوٹنی چاہیے، اور اس کو سزا ملنی چاہیے، ہر صورت اس کو پاکستان میں واپس لانا چاہیے، قوم کو دیکھنا چاہیے، اور عدالتوں کو بھی چاہیے، جیسے سہیل ملک کی ضمانت ہو گئی ہے تو وہ رہا ہو گیا، ایسے احسن شاہ کی ضمانت بھی لگی ہوئی ہے، کل کی ڈیٹ ہے، اگر یہ لوگ اسی معاشرے میں رہیں گے تو پھر آپ جانتے ہیں معاشرہ خراب ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ معاشرہ سدھر تو پھر سکتا نہیں جس معاشرے میں ایسے ناسور لوگ ہوں گے۔ بلاج کے لیے ہم نے بھی اپنے تہہ دل سے قربانی کا انتظام کیا ہوا ہے، انشاءاللہ تعالی ہم بھی ان کے نام کی قربانی دیں گے، کافی دوست احباب ایسے ہیں جنہوں نے کالیں کی ہیں کہ ہم بھی اس کے نام کے اوپر قربانی دیں گے، قوم نے بڑا پیار کیا اس کے ساتھ۔ بہت شکریہ جی۔ ناظرین، کیسر بٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور امیر بالاج کے قتل کے بعد یہ پہلی عید قرباں ہے، اور گزرے لمحات بھی بتا رہے تھے کہ کس طرح امیر بالاج جو ہے وہ قربانی کے لیے خود جانور پسند کرتے تھے، بٹ صاحب بھی ان کے ساتھ ہوتے تھے، اپنی پسند کا جانور لینا، پھر اپنے طریقے کے ساتھ جو ہے باقاعدہ طور پر حصے کروانا، اور پھر غریبوں میں، رشتہ داروں میں اپنی نگرانی میں جو ہے وہ گوشت کی تقسیم کرواتے تھے۔ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، اللہ نگہبان۔